بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس تھی، جب جناب عبد المطلب نے رؤسائے قریش کے ہمراہ تجارت کی غرض سے سفر شام کا عزم کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی، چنانچہ آپ کو بھی ساتھ لے لیا گیا۔ مورخین کے نزدیک یہ سفر 582 میں ہوا۔ جب یہ قافلہ بیت المقدس کے شمال میں دمشق کے قریب بصرہ کے مقام پر پہنچا تو ایک گھنے درخت کے قریب جناب ابو طالب سواری سے نیچے اترے۔ باقی اہل قافلہ نے بھی آرام کی غرض سے سواریوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں یہ علاقہ رومی سلطنت کے زیر اقتدار تھا۔ درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جس میں ایک راہب رہتا تھا۔ راہب کا لقب بحیرہ یعنی پارسا اور نام جرجیز یا سرجیز تھا۔ انسائیکلوپیڈیا آف اسلام والیوم نمبر 1 مطبوعہ لیڈن 1979 صفحہ 922 کے مطابق اس نام کا تلفظ سرجیز تھا۔ بحیرہ اناجیل اربعہ کا بہت بڑا عالم تھا اور کتاب مقدس کا درس دیا کرتا تھا اور اپنے علاقے میں نہایت قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قبل از اسلام اسی سے علم حاصل کیا تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ جلد 2 میں لکھا ہے کہ بحیرہ کے اس علاقے میں مقیم ہونے کی وجہ اس کی یہ تحقیق تھی کہ ادھر سے نبی آخر الزماں کا گزر ہوگا، چنانچہ وہ حجاز سے آنے والے ہر قافلے کو اپنی کھڑکی سے دیکھتا رہتا، مگر اس میں اسے وہ ہستی نظر نہ آتی۔ بحیرہ بلا کا تارک الدنیا اور گوشہ نشین بزرگ تھا، کبھی گرجا گھر سے باہر آیا تھا اور نہ ہی کبھی کسی قافلے سے اس نے ملاقات کی تھی، لیکن اس مرتبہ وہ خلاف دستور قافلے پر نظریں جمائے گرجا گھر کے صدر دروازے پر کھڑا تھا۔ جب قافلے نے درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا تو وہ قافلے میں آ کر گھس گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس تھام کر لوگوں سے مخاطب ہو کر بآواز بلند کہنے لگا، یہ سرکار دو عالم ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اہل قافلہ بحیرہ کا یہ تعامل دیکھ کر حیرت و استعجاب میں ڈوب گئے۔ رؤسائے قریش میں سے ایک نے پوچھا، اے بزرگ محترم، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اس نے جواب دیا، جب آپ لوگ گھاٹی سے اتر کے آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ تمام درخت اور پتھر ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور بادل ان کے سر پر سایہ کر رہا ہے۔ یہ خصوصیت صرف انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچان سکتا ہوں جو ان کے 2 کندھوں کے درمیان ہوگی۔ پھر بحیرہ گرجا گھر میں واپس چلا گیا تاکہ اہل قافلہ کے لیے ضیافت کا اہتمام کرے۔ جب وہ کھانا لے کر اہل قافلہ کے پاس پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ چرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس نے آپ کے بارے میں استفسار کیا، چنانچہ آپ کو بلایا گیا۔ آپ تشریف لائے تو ایک بدلی آپ کے سر اقدس پر سایہ کنا تھی۔ جب آپ درخت کے قریب پہنچے تو اہل قافلہ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از راہ ادب سب سے پیچھے بیٹھنا گوارا کیا جہاں دھوپ تھی اور درخت کا سایہ ختم ہو جاتا تھا، اور فوراً درخت نے جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سایہ کر دیا۔ البدایہ والنہایہ اور سیرت ابن حشام کے مطابق درخت کی شاخیں بے تابانہ آپ کے سر اقدس پر جھک گئیں۔ یہ دیکھ کر بحیرہ فرط محبت سے مغلوب ہو کر بے ساختہ پکار اٹھا، دیکھ لو، درخت کا سایہ ان کی طرف جھک گیا ہے۔ آنکھ والا، تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ امام بہقی نے اس واقعہ کو قدر اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ان کے مطابق بحیرہ نے اہل قافلہ کو صومعہ کے اندر کھانے پر مدعو کیا۔ تمام قافلے والے چلے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی درخت کے نیچے تشریف فرما رہے۔ جب بحیرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے تو اس نے کہا، جس ہستی کے اعزاز میں یہ تقریب برپا کی گئی ہے وہ ہستی نظر نہیں آ رہی۔ یہ سنتے ہی ایک قریشی یہ کہتے ہوئے اٹھا کہ لات و عزیٰ کی قسم،
ہمارے لیے لائق شرم ہے کہ ہم تو کھانا کھا لیں اور عبداللہ بن عبد المطلب کا فرزند رہ جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں اٹھا لایا۔ ابو نعیم میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرجا گھر میں داخل ہوئے تو گرجا گھر نور نبوت سے جگمگا اٹھا۔ شیخ عبد الرحمن جامی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ صفات سے متصف فرمایا۔ آپ ہی کی بدولت ہر چیز موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ساری ظلمتیں کافور ہوئیں اور ہماری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں۔ عصر حاضر میں سائنس بھی شجر و حجر میں شعور کے موجود ہونے کو تسلیم کرتی ہے، اور احادیث نبویہ سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، جبکہ عیر پہاڑ ہم سے بغض رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ القصہ مختصر ضیافت کے بعد بحیرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال و جواب کی ایک نشست کی اور جناب ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو واپس لے جائیں۔ اگر رومی انہیں دیکھ لیں گے تو علامات نبوت اور معجزات کی مدد سے انہیں پہچان کر ان کی جان کے در پہ ہوں گے۔ یوں ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پلٹ آئے یا واپس بھجوا دیا۔ قافلہ اس مقام سے روانہ ہو گیا۔